الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ کے وقار تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ اگر وہ مالک کائنات کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ارض و سماوات کے اندر رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات مل کر اس نقصان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کتابیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے اس آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے ایماندار بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، رب کائنات فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں، یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، اخروی زندگی کا ذکر ہے، دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے والا ہوں، انتہائی حساس موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حسین ابن علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے نواسے ہیں جن کا تذکرہ، جن کی شہادت کا تذکرہ اور کرب و بلا کے میدان کے اندر کیا واقعات پیش آئے، وہ کیا معاملات تھے، اس کے کیا محرکات تھے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا دھوکہ کیا گیا، اس واقعہ کو بیان کرنا، خاص کر واقعہ کربلا کو بیان کرنا انتہائی مشکل امر ہے اور انتہائی حساس موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کے اندر تاریخ دانوں نے
اور قلم نگاروں نے انتہائی غلطیاں کی ہیں، اور عقیدت کو سامنے لا کر عقیدے کی عمارتوں کو گرا دیا گیا اور انتہائی رنگ امیزی کی گئی۔ اس واقعے کے اندر انتہا درجے کا جھوٹ بولا گیا، حتیٰ کہ ہر سال اس واقعے کو نئے رنگ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں انتہائی رتب و یابس اور بہت ساری جھوٹی روایات کو پیش کیا گیا ہے، اور اس سے صحیح بات کو پیش کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ تو نواسہ رسول کی شخصیت بھی ایک عظیم و شان شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک جملہ بھی زبان سے گستاخی کا نکل جائے تو قابل برداشت نہیں۔ یہ ہماری حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ یہ ہماری محبت کا نتیجہ ہے۔ تو حسین ابن علی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین، حسن و حسین دنیا کے اوپر میرے دو پھول ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تاجدار مدینہ کی آنکھوں کے تارے تھے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے نواسے اور نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ ہمیں جان سے پیارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا، اس آیت مبارکہ میں صبر و استقامت کا درس دیا گیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے مرتبہ و مقام کو بیان کیا گیا۔ تو کائنات کے رب نے یہ فرمایا کہ جو رب کائنات کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، دنیا کے سامنے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، دنیاوی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین کی جو اس کو راحتیں ہیں اور جو اللہ کی نعمتیں شہداء کو ملتی ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو شہادت ہے، یہ ناکامی، نامرادی اور بربادی نہیں کہ جس کے اوپر واویلا کیا جائے، جس کے اوپر ماتم کیا جائے، جس کے اوپر سینہ گوبی کی جائے، جس کے اوپر جناب گال پیٹے جائیں، سینہ پیٹا جائے، یہ ایسی بات نہیں۔ یہ جو شہادت ہے یہ تو جناب عذاب دردناک سے نجات دینے والا اللہ نے یہ نسخہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعدد صحابہ کرام جو تھے وہ ہمیشہ شہادت کی دعائیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے شہادت کی موت مانگا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نامرادی، ناکامی اور بربادی نہیں ہے، یہ کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح ہے۔ حضرات گرامی، بات یہ توجہ کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، میں تھوڑا سا بات کو پیچھے سے لینے لگا ہوں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پلوائیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، جھوٹے الزامات لگائے کہ جناب انہوں نے خاندان کی پروری کر رہے ہیں، وہ جناب اس کو فلاں کو نواز رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو یہ دے دیا، انہوں نے وہ دے دیا، یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان ابن عفان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جناب یہ فتنہ اتنا زیادہ زور پکڑنے لگا کہ یہ فتنے نے پوری امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور جناب مسلمان اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو کر نہ بیٹھے، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد
پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو کوفے والے لوگوں نے بڑی ہمدردیاں جتاتے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دارالخلافہ مدینہ کی بجائے کوفے کو بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالحکومت کوفہ تھا۔ جب کوفہ بن گیا دارالخلافہ، لیکن وہاں محبت کی باتیں کرنے والے اور محبت کی پینگیں بڑھانے والے اور محبت کو جتانے والے، ان کو بتانے والے کہ ہم تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم تم پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، ہم تمہارے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں میں آ کے یہ کام کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کوفیوں نے، انہی لوگوں میں سے ایک بے ایمان نے، ابن ملجم مرادی نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مختصر بات بتاتا چلوں کہ سیدنا علی بھی شہید ہو گئے۔ سیدنا علی کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن ابن علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ ان کے بعد ان کی زندگی میں بھی یہ پوچھا گیا تھا، سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کو اگر آپ کے بعد خلیفہ بنایا جائے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، انہیں مقرر کر دیا جائے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا میں یہ نہیں کہتا، نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو خلیفہ بناؤ، اور نہ اگر تم بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں منع بھی نہیں کرتا۔ اگر تم نہیں بنانا چاہتے تو میں آپ کو کہتا بھی نہیں، آپ کی مرضی جیسے ڈیسائیڈ کر لینا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا دونوں طرف سے بہت بڑا نقصان ہوا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رشتہ دار تھے اور دیگر صحابہ جو عثمان ابن عفان کے انتہائی طرفدار تھے اور ان کے وفادار و وفاشار تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا حکومت بننے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت قائم ہو گئی، قائم ہونے کے بعد بڑے معتبر صحابہ کرام نے جب بیعت کرنی تھی، کچھ بیعت ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن میں ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کہنے لگی کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت میں مان چکے تھے کہ خون عثمان کا قصاص لیا جائے، خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک موقع جب دیکھا ان لوگوں نے تو سارے کھڑے ہو گئے، اتنی تعداد میں لوگ کہنے لگے ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان بلوائیوں کے نرغے میں آگے کہ جنہوں نے عثمان ابن عفان کو بے دردی کے ساتھ سرزمین مدینہ کے اندر شہید کیا، اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور نے سمجھا کہ اب وقت نہیں ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن سیدہ عائشہ نے مطالبہ کیا۔ اس کے بعد جناب دوسرے لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے لڑائی چھیڑ دی، جنگ چھیڑ دی، جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ جنگ جمل کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ اونٹ پہ تشریف لائی تھی، اس وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ تو جنگ جمل کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی، بعد میں بات کو ختم کیا گیا، لیکن اس میں بہت سارے صحابہ کرام آپس میں جناب لوگ مسلمان لڑ کر ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرصہ دراز سے شام کے گورنر تھے، سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا کہ آپ بیعت کریں، حضرت علی کی بیعت خلافت کے لیے جب انہیں کہا گیا تو وہ کہنے لگے میں خلافت کی بیعت اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ سب سے پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان قاتلوں سے قصاص لیا جائے، نہیں تو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان سے خود بدلہ لیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا نہ کر سکے، کچھ مجبوریوں کے پیش نظر سیدنا علی فوری یہ ایسا کام نہ کر سکے، نتیجتاً ان سازشی لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان بھی جنگ کروا دی، جس طرح سیدہ عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کروائی، پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان یہ جنگ کروا دی۔ ادھر جناب ایک صوبہ ہے، شام کا علاقہ ہے، جس کے امیر سیدنا امیر معاویہ ہیں، اور ادھر وفاق ہے۔ اس کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو جنگ صفین کہتے ہیں اس جنگ صفین اور جمل کے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ 90,000 مسلمان قتل، دونوں طرف سے آپس میں 90,000 مسلمان قتل ہوئے، اور اتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ پھر بعد میں اس بات کو ختم کیا گیا، اور اس لڑائی کو ختم کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ امیر معاویہ کی حکومت کو شام کے اندر ہی رہنے دو، یہ اس حکومت کے گورنر یہ شام کے اندر الگ ہی رہیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دوسرے علاقوں میں بنا دی گئی، لیکن یہاں امیر معاویہ کا دور حکومت ہی رہا اور وہ یہیں پر رہے۔ الغرض اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر جب اس کے بعد انہی لوگوں نے جنہیں بڑی محبت کے ساتھ جنہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ کو وہاں کوفے میں بلایا تھا اور دارالحکومت بھی کوفے کے اندر لانے کے بارے میں کہا گیا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفدار کہلوانے والے، ان کے حبدار کہلوانے والے، انہی لوگوں میں سے ایک بے ایمان نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 4.5 پونے 5 سال کا دور حکومت رہا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ سیدنا حسن تقریباً 5-6 ماہ کا دور حکومت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پھر لوگ اس بات کو ہوا دے رہے تھے کہ جناب آپس میں لڑائی کی جائے، ایک گھمسان کی لڑائی پھر کروائی جائے۔ اساسی عناصر جو وہاں موجود تھے، جو یہودیت سے اسلام کا لبادہ اڑ کے مسلمانوں کے اندر انتشار و اختلاف پیدا کرنے کے لیے جب وہ داخل ہوئے تو ان لوگوں کی آرزو و تمنا تھی کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہی رہیں اور کبھی بھی امن نہ آئے، کبھی بھی سکون نہ آئے، وہ چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نواسہ رسول تھے، ان کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ سیدنا حسن ابن علی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کی پیشن گوئی کے مطابق سیدنا حسن ابن علی نے یہ سوچا کہ اگر میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو متحد کر لوں، سب میں اتفاق پیدا کر دوں اور ساری جماعتوں میں صلح ہو جائے، تو چنانچہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ کو پیغام دیا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ ہماری ان شرائط کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔
عالم اسلام کا خلیفہ آپ کو بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ نے سادہ کاغذ پر سائن کر کے دے دیا، کہا یہ لو، اس کاغذ کے اوپر جو شرطیں تم لکھنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، لکھ لینا۔ چنانچہ انہوں نے یہ شرائط لکھی اور انہوں نے تمام شرائط کو قبول کر لیا۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن و حسین نے مدعو کیا اور جناب ممبر پہ بٹھایا۔ حضرت حسین اور حضرت حسن نے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کر کے صلح کا پیغام دیا۔ ان اب خود حکومت سے دستبردار ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ پورے عالم اسلام کے بلا شرکت غیر پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ سیدنا امیر معاویہ کا دور خلافت سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک سیدنا امیر معاویہ کا دور خلافت ایک عظیم فتوحات کا دور تھا، کہ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے دور اقدس میں اسلامی حکومت کا رقبہ انتہائی قلیل تھا، 9 لاکھ مربع میل تھا، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر آئے تو اسلامی حکومت کا رقبہ 11 لاکھ مربع میل ہو گیا، اور جب فاروق اعظم آئے 11 لاکھ سے 22 لاکھ مربع میل ہو گیا اسلامی حکومت کا رقبہ، اور پھر جب عثمان ابن عفان آئے 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل ہو گیا۔ اتنے علاقوں کو نبی پاک علیہ السلام کے ان جانساروں نے فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا، اور پھر حضرت علی کے دور کے اندر فتوحات کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی علاقے بھی فتح نہیں ہوئے۔ یہ سارا معاملہ اتنی تیزی کے ساتھ جو اسلام پھیل رہا تھا، جناب مسلمان مجاہدین پوری دنیا پر تیزی سے غالب آ رہے تھے، یہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے، اپنے اختلافات کی وجہ سے، انتشارات کی وجہ سے، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ فتوحات بھی نہ ہو سکی، اور مسلمانوں کا 1 لاکھ بندہ آپس کی لڑائیوں میں شہید ہو گیا دورہ طرف۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب شروع ہوا تو پھر فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ 44.5 لاکھ مربع میل سے 64.5 لاکھ مربع میل تک کے علاقے فتح ہو گئے، اور اسلامی حکومت کا رقبہ 64.5 لاکھ مربع میل تک ہو گیا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 22 رجب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کی حیات طیبہ کے اندر ہی کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد بھی اس طرح کا انتشار نہ کھڑا ہو جائے، جس طرح کہ جمل و صفین کے واقعات پیش آئے، ایسی لڑائیاں جھگڑے نہ شروع ہو جائیں، آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ ان کا بیٹا یزید، اس کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا، یعنی ان کی وفات سے 5 سال پہلے سن 55 ہجری میں ان کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ 5 سال وہ ولی عہد رہا، تو سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن 5 لوگوں نے ولی عہد کی بیعت نہیں کی تھی، جس کے اندر حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں نے ان کی بیعت نہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے اوپر تشدد نہیں کیا اور کسی پر جبر بھی نہیں کیا، کسی کو بیعت کے لیے سیدنا امیر معاویہ نے مجبور بھی نہیں کیا کہ اگر میری بیعت ولی عہد کی اگر بیعت نہیں کرتے تو میری تو بیعت انہوں نے کی ہوئی ہے،
میری بیعت تو انہوں نے نہیں توڑی، باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کوئی خاموشی اختیار کی، لیکن بعد میں جب سن 60 ہجری میں 22 رجب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر منال کے بعد تمام گورنروں کو یہ ہدایت کی گئی، گورنروں کو یہ بتایا گیا کہ جناب بیعت لی جائے، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کی تجدید بیعت دوبارہ کیا جائے، بیعت دوبارہ تجدید کی جائے کہ خلیفہ کی بیعت کی جائے۔ لیکن سب کو جب ہدایات ملی تو سیدنا حسین ابن علی مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ جب ان کو گورنر نے پیغام دیا اور انہوں نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے، مجھے سوچنے کا ٹائم دیا جائے، اور وہ وہاں سے انہوں نے سوچا کہ اگر میں جا رہا ہو سکتا ہے مدینہ کا گورنر مجھے مجبور کرے، لیکن میں وہاں سے نکل جاؤں تو بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، یہ لوگ وہاں سے نکل کر مکہ میں تشریف لے آئے۔ جب مکہ میں آگے تقریباً 4 ماہ تک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر مکہ میں ٹھہرے۔ جب مکہ میں ٹھہرے رہے، وہاں پر انہوں نے بہت سارے لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا، جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، کیونکہ ادھر سے کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کو خطوط لکھ دیے تھے کہ آپ نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں لینی، آپ یہ بالکل ایسا نہیں کریں، کبھی بھی تسلیم نہ کرنا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہماری نگاہیں آپ کے لیے بےتاب ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کو آنکھ پر بیعت کریں گے، ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لاکھوں جوان آپ کے لیے اپنی جانوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ بیعت والا کام نہ کریں، بیعت نہیں کریں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ رہے تھے۔ آخر ان کو جب موقع ملا، اتنے زیادہ خطوط لکھے کوفیوں نے، کوفی بے ایمانوں نے، کوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں ہوتے، یہ کوفے والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں، تو انہوں نے جناب جب اتنے زیادہ خطوط لکھ دیے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کوفہ آنے پر جب آمادہ کر لیا، حسین ابن علی تیار ہو گئے، عزم مصمم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے وہاں جانا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پختہ وعدہ عہد کر لیا کہ میں نے جانا ہی، تو وہاں پر موجود مکہ کے اندر جلیل القدر صحابہ کرام ملے، حضرت حسین ابن علی کے رشتہ دار ملے، سب نے بھی ایک ایک کر کے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بہت زیادہ زور دیا کہ آپ کا یہاں سے کوفے کی طرف جانا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ سمجھایا سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہ آپ کبھی نہ جائیں، اللہ کے لیے آپ کا وہاں پر جانا ٹھیک نہیں، وہاں یہ کوفے والے لوگ بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے تمہارے بابا علی مرتضیٰ سے وفا نہیں کی، یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے رک جائیں۔ پھر یہ بھی کہا اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو پھر میں گزارش کرتا ہوں یہ بچے اور عورتوں کو لے کر نہ جائیے۔ سیدنا حسین ابن علی کو روکا، پھر حضرت جابر ابن عبداللہ نے روکا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے سمجھایا، پھر اس کے علاوہ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، دیگر صحابہ اکابر صحابہ کرام نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا یہاں سے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے، نواسہ رسول نے اس بات کا اظہار کیا کہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا زیادہ مجھے بلا رہے ہیں، اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہیں تو مجھے جانا چاہیے، میں ارادہ کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کیجیے، یہ کوفے والے لوگوں کا کوئی پتہ نہیں،
یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی نے کہا کہ میں اپنے بھیج کے نا اپنا قاصد بھیج کر اپنا سفیر بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کر لوگوں کے حالات کے بارے میں مجھے بتائیں، وہاں کیسے لوگ کیا ہمارے ساتھ ہیں کہ۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا مسلم ابن عقیل کو کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ روانہ کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو تاریخ دانوں نے مختلف قسم کے مورخین نے مختلف روایات لکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے کہ جی 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 12,000 لوگوں نے سیدنا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ جب اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، انہوں نے آگے خط لکھا، سیدنا حسین ابن علی کو پیغام دیا کہ یہاں کے حالات بڑے زبردست ہیں، آپ آ جائیے۔ چنانچہ جب وہ چل پڑے، کہاں حالات ٹھیک ہے، اب میں آگے یہ قدم اٹھا چکا ہوں، اس کا میں عزم کر چکا ہوں، اس کی تکمیل تک میں نہیں رکوں گا۔ آپ نہ کہیں، اللہ کے سپرد کریں، لیکن میں نے جانا ہی جانا ہے۔ وہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں۔ مسلم ابن عقیل کا خط آ گیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کے حالات کیا ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ غیب کا علم رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو نہیں۔ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ کہتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو لوگ کہتے ہیں نا جن کو دھوکے سے بلایا گیا، اور دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جسے علم نہ ہو۔ لا علمی کی بنیاد پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اگر علم ہو تو جس کو پہلے پتہ ہو وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو چنانچہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے، سارے لوگوں کی نصیحتوں کو قبول نہ کیا، سارے صحابہ کے روکنے سے نہ رکے، رشتہ داروں کے کہنے سے نہ رکے۔ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی نے اپنے سفر کو جاری کر دیا۔ ادھر کوفے کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑے نرم مزاج آدمی تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج انسان تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بڑے انداز سے کوفے والوں کو سمجھایا، اللہ کے لیے مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی بنیاد نہ کھڑی کرو، اور لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد یہ مسلمانوں کا بڑا نقصان کرے گا۔ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، میں تم میں سے کسی بندے کے اوپر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کسی بندے پر میں حملہ نہیں کروں گا جب تک تم مجھ پہ حملہ نہیں کرو گے۔ اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے لڑائی اور فساد سے بچ جاؤ، اور اس طرح کی یورش کھڑی کرنے سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ نہیں، ان لوگوں نے جب بات نہ مانی تو پھر نتیجہ یہ ہوا، جب پتہ چلا کہ حالات کنٹرول سے نکلنے لگے، ادھر یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے حالات بگڑ گئے، وہاں پر بہت زیادہ خروج کا خطرہ ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب کوئی سخت گیر آدمی ہو جو بھیجا جائے، اور یہ عبید اللہ بن زیاد یہ بصرے کا گورنر تھا، اس کو انہوں نے ہدایت کی، بادشاہ نے ان کو ہدایت کی، یزید نے ان کو پیغام دیا کہ تم فوری طور پر جا کر کوفے کا چارج سنبھالو اور گورنر ہاؤس کے اندر چلے جاؤ، اپنی جگہ پر کسی اور کو مقرر کر کے چلے جاؤ۔ اس نے اپنی جگہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو مقرر کیا، اور اپنی جگہ پہ چھوڑ کر وہاں سے وہ چلے گئے۔ اور پھر وہاں سے جناب وہاں پہنچا تو جناب 12 آدمی ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ بعض کہتے ہیں 18 آدمی تھے کہ 12 آدمی تھے، مورخین نے مختلف لکھا ہے کہ 12 آدمی لے کر جب وہاں داخل ہوا، اس نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ جب نقاب کی صورت میں وہاں داخل ہوا، لوگ راستوں کے اوپر حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، حسین ابن علی آنے والے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو بھی دھوکہ ہوا
کہ شاید یہ حسین ابن علی ہیں، لوگ راستوں میں ان کو سلام کرتے گئے، ابن رسول تجھ پہ سلام ہو، لیکن جب گورنر ہاؤس کے اندر پہنچا اس نے جا کر اپنا نقاب اٹھایا، اس نے کہا کوفیو تم جانتے ہو میں کون ہوں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنی عورتوں کو جس نے بیوہ کروانا ہے، آئے میدان کے اندر حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ دوں گا، ہر بغاوت کو کچل دوں گا، اٹھنے والے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہر رکاوٹ کو میں ہٹا دوں گا، اور کون ہے جو ایسا ہے؟ تو جناب فوری طور پر یہ سارے لوگ، یہ 18,000 لوگ جیسے سارے بیعت کرنے والے، محبت جتانے والے، حب اہل بیت کا نعرہ لگانے والے، حسین کی محبت کا ترانہ گانے والے، یہ سارے لوگ جو بیعت چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی چند لوگ رہ گئے، سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب پتہ چل گیا کہ ابن زیاد آ گیا، وہ کہتے ہیں نا کسی علاقے میں ایک چور آ گیا علاقے میں، جب چور آیا تو چور کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سارے گاؤں والے لوگ بھاگ گئے ادھر ادھر سے ڈرنا، تو صبح کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جی ہم بیچارے گاؤں والے سارے اکیلے اور لاٹھی اور چور دو تھے۔ تو ایسا منظر یہ ہوا کہ کوفی جو تھے، خطوط لکھنے والے، ہزاروں خط لکھنے والے حسین ابن علی کو، یہ سارے کے سارے جناب بھاگ کے بھیگی بلی بن کے عبید اللہ بن زیاد سے ڈر کے سارے بھاگ گئے، بیعت کو توڑ دیا، حضرت مسلم ابن عقیل کو بے یار و مددگار کوفے کی گلیوں میں چھوڑ دیا، وہ بیچارے پریشان کیا کریں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو وہاں بھیجا، اس کو کہا کہ اب ٹریس کیسے کرنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے، اس کو پتہ کیسے کیا جائے، اس کو تلاش کیسے کیا جائے۔ تو اس نے 3,000 درہم دیے، کہا یہ لے کے جاؤ، جا کر کوئی بندہ تلاش کرو۔ مسجد میں جا کے دیکھا کہ ایک بندہ بڑی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر بعد میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، جب بیٹھا اس سے باتیں کرنے لگا، کہنے لگے جناب میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت رسول سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، تو جناب میں شام سے آیا ہوں، فلاں قبیلے کا میں آزاد کردہ غلام ہوں، لیکن محبت اہل بیت میرے سینے کے اندر انتہا درجے کی ہے، اور جناب حسن و حسین کی ذات گرامی سے بڑی محبت ہے، تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو میں یہ تھوڑے سے پیسے تھے، یہ 3,000 درہم حضرت حسین کی طرف سے جو کوئی آیا ہے یہاں، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں اور یہ پیسے اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میرا کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بتانا نہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے پتہ چل گیا، آپ کی اداؤں سے پتہ چل گیا کہ آپ محب اہل بیت ہیں، اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا۔ تو میں نے سمجھا کہ آپ ہوں گے، کہنے لگے تم نے صحیح سمجھا، میں اہل بیت رسول سے محبت کرنے والا ہی ہوں، لیکن کسی کو بتانا نہیں، ہم تمہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کو پاس لے گئے، جب ان کے پاس لے گئے تو جناب سارا اس نے پیسے بھی دیے، ساری بات چیت کی، اور وہ کئی دن تک ان کے پاس بیٹھتا، چھپ کے جاتا، CID لیتا، ماقل نامی وہ غلام تھا آزاد کردہ، اس نے جناب وہ پیسے بھی دیے اور ساری CID روزانہ لیتا رہا، آج کتنے لوگ آئے، کتنے گئے، کنہوں نے بیعت کی، کیا کیا، ساری باتیں۔ تو جناب پھر جب سارا بتا دیا، اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم ابن عقیل فلاں کے گھر میں ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ہانی بن عروہ کو اس نے پیغام بھیجا، عبید اللہ بن زیاد نے، اس نے کہا جا کر اس کو کہو کہ تمہیں امیر صاحب کو سلام کرنے کا بھی تمہیں ٹائم نہیں ملتا، کبھی تشریف لے آؤ میرے پاس تو آؤ۔ تو جب وہ آئے جلدی سے اس نے کہا کہ فوراً میں جاؤں، جا کر عبید اللہ بن زیاد کو سلام کروں، ایسے ہی نہ ہو کہ اس کو شک نہ ہو جائے۔ تو شک سے بچنے کے لیے جلدی سے اس کے پاس گیا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب تم ہمارے پاس سلام کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے جی میں تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھا، اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکا، جناب میں حاضر نہیں ہو سکا۔ کہنے لگے اچھا،
کہا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہا واللہ مجھے تو نہیں پتا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے۔ ان کا تجھے نہیں پتا؟ اچھا جی فلاں ساری باتیں کی۔ کہا میں نے تو سنا تو دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کہنے لگے جی نہیں، اور فوراً اس نے عبید اللہ بن زیاد نے فوراً بلایا غلام کو، اس کو کہا باہر آؤ۔ سامنے آیا، ہانی بن عروہ سے کہا یہ کون ہے، جانتے ہیں اس کو؟ کہنے لگے ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کئی دن سے ہمارے پاس آتا رہا، CID لیتا رہا، اس نے ساری باتیں ان کو بتا دی ہیں، تو اب کیا کریں؟ کہا بھئی امیر صاحب بات یہ ہے کہ میں سچ آپ کو بتاتا ہوں، جھوٹی بات نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا، وہ میرے گھر میں ہے، لیکن وجہ یہ ہے میں نے ان کو بلایا نہیں، نہ میں کسی سازش کے اندر شریک ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو نکال دیتا ہوں، وہاں سے میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں میں اس کو بھیج دیتا ہوں، جہاں مرضی چلے جائیں، میں ساری باتیں کر لیتا ہوں اور میں ابھی اس کو نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، یہاں سے تم نے جانا نہیں، یہاں سے تم نے جانا نہیں، ادھر ہی بیٹھو تم، جب تک وہ ہمارے پاس نہیں آ جاتے تم نہیں جا سکتے۔ تو کہنے لگے میں ایسا نہیں کروں گا کہ اپنے مہمان کو آپ کے ہاتھوں قتل کروا دوں، ایسا نہیں کروں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زور سے ایک چھڑی اس کے منہ پہ ماری، جس سے اس کا منہ زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ زخمی ہونے کے بعد ان کا چلو جی پتہ چل گیا۔ وہاں سے وہ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں سے بھاگ کر دوسرے بندے کے گھر چلے گئے۔ جب وہاں سے ان کو پھر پکڑ کے لایا گیا، ایک آدمی نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، آ جائیں۔ تو جب لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بہت روتے ہوئے جا رہے تھے۔ مسلم ابن عقیل تسبیحات پڑھ رہے تھے، تحلیل پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو ساتھ لے کے جانے والے، امان دینے والے نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایسی مہم پر جو لوگ جایا کرتے ہیں وہ رویا نہیں کرتے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے اپنے قتل ہونے کی وجہ سے، اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتا، میں اس لیے روتا ہوں کہ حسین ابن علی بچوں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ وہ آنے والے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ خدا کے لیے تم ایسا کرو، عمر بن سعد کو کہا کہ اللہ کے لیے حسین ابن علی کا کوئی خط میری طرف سے پہنچا دو کہ وہ کوفے کی طرف نہ آئیں، یہ لوگ سارے بے وفا ہو چکے ہیں، کوئی بھی نہیں، اور سارے حالات سے ان کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ حسین ابن علی یہاں تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے قریب آ گئے، وہاں پر جناب ان کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ جب گھیرے میں لے لیا گیا، مختصر بات کرتا ہوں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین ابن علی کو پیغام تو وہاں ملا راستے میں، جب راستے میں وہ پیغام ملا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور دوسرے جو ان کے خاص قسم کے چند طرفدار تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن پتہ چل گیا وہاں پر حسین ابن علی رک گئے۔ رک کر واپس جانے کا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ ساتھیوں اب کیا خیال ہے؟ مسلم ابن عقیل تو شہید کر دیے گئے، ان کو تو قتل کر دیا گیا، اب ہمیں واپس جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے مسلم ابن عقیل کے بھائی کیا کہتے ہیں، توجہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کا بدلہ لیں گے، یا تو خود بھی مارے جائیں گے، نہیں تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، یا خود بھی جام شہادت نوش کر جائیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس ہرگز نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا حسین ابن علی نے سوچا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنی وفا کی، میرے ساتھ وہاں سے چل کے یہاں آئے، اب میں انہیں چھوڑ کے واپس کیسے جاؤں؟ چنانچہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے آگے نہ چاہتے ہوئے سفر کو ان کے زور پر، ان کے اصرار پر، ان کے فورس کرنے پر سیدنا حسین نے وہاں سے سفر آگے جاری کیا۔ چنانچہ
آپ جب کربلا کے قریب آ گئے تو جناب وہاں پر انہوں نے چاروں طرف سے فوج نے ان کو گھیر لیا، اور وہی کوفی بے ایمان جنہوں نے خط لکھنے والے تھے ان کو بھی کہا تم نے مجھے خط نہیں لکھا، دوسرے کو کہا تم نے فلاں نے نہیں لکھا، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ سارے لوگ جناب دور ہو گئے، کوئی بندہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، سارے لوگ جناب اغیار نظر آتے ہیں، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کوئی وفادار نظر نہیں آتا، کوئی جانثار نظر نہیں آتا، کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان کے اندر 3 شرطیں پیش کی ہیں، جو تمام کتب شیعہ اور سنی کتب کے اندر بھی، اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان میں 3 شرطیں پیش کی ہیں، اور وہ 3 شرطیں یہ تھی، پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے واپس جانے دیا جائے کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے واپس پلٹ جاتا ہوں، کسی سے تعارض و لڑائی جنگ کچھ بھی نہیں کرتا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں کفار کے خلاف جنگ کرتے ہوئے وہیں پہ زندگی بسر کر لوں گا، وہیں کا باشندہ بن جاؤں گا۔ اور تیسری شرط جو بیان کی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان میں جو تیسری شرط بیان کی ہے، وہ تیسری شرط یہ تھی کہ یا مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اس کی بیعت کر لوں۔ چنانچہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 شرطیں عمر بن سعد کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ 3 شرطیں جب پیش کی ہیں، اور یہ تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، اہل تشیع اور دوسرے جو اہل سنت کی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ 3 شرطوں کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 شرائط کا ذکر دیگر کتابوں کے اندر، ساری کتابوں کے اندر اور بڑی بڑی معتبر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان کے اندر یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں شیعہ کے ایک معتبر عالم دین، اس نے بڑی شرح و بس کے ساتھ ان 3 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ الامامت و سیاست کے اندر اس نے یہ بات درج کی ہے کہ جناب 3 شرطیں کرب و بلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر یہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر بن سعد کے سامنے سیدنا حسین ابن علی نے وہ 3 شرطیں پیش کی ہیں، اور پھر دوسری اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتب کے اندر، کتب شیعہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ اس کے بارے میں مقاتل الطالبین شیعہ کی معتبر کتاب، ابو الفرج اصفہانی شیعہ کی کتاب مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 75 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کے میدان میں عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح بہار الانوار جلد نمبر 2 کے اندر، بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 442 کے اوپر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے عمر بن سعد کے سامنے کرب و بلا کے میدان کے اندر یہ 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح ناسخ التواریخ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، 237 صفحے کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ مرزا محمد تقی اہل تشیع کے بہت بڑے معروف مورخ ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے کرب و بلا کے میدان کے اندر 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح اعلام البراء علامہ طوسی کی، اہل تشیع کے بڑے معروف مبلغ، معروف رائٹر، اور وہ اپنی کتاب
اعلام الورا کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 233 کے اوپر یہ بات تحریر کی ہے۔ علامہ طبرسی اہل تشیع نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے سامنے وہ 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی اہل تشیع نے یہ بھی لکھا ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر اس نے لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو حسین ابن علی نے عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح شیخ مفید اہل تشیع بہت بڑے علامہ اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 201 پر لکھتے ہیں، الارشاد کی کتاب الارشاد صفحہ نمبر 201 پر شیخ مفید اہل تشیع یہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے میدان کربلا کے اندر 3 شرطیں پیش کی تھی، اور یہ بات دوسرے شیعہ کے ابو جعفر طوسی نے اپنی کتاب تلخیص شافی کے صفحہ نمبر 420 پر اس نے لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں 3 شرطیں عمر بن سعد کے سامنے پیش کی ہیں۔ پھر اسی طرح اور دیگر کتابیں تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 پر ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ وہ شرطیں وہ پہلے ہی تمام ان شرائط تمام کتابوں کا ایک ہی جیسا مضمون ہے، اور یہ 3 شرطوں کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ پھر اہل سنت کی تاریخ کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن کثیر اپنی معروف زمانہ کتاب تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، البدایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 170 پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے سامنے وہ 3 شرطیں پیش کی تھی۔ اسی طرح شرح عقائد کے صفحہ نمبر 451 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطوں کو پیش کیا تھا، یہ 3 شرطیں بیان فرمائی تھی۔ پھر اس طرح تاریخ ابن خلدون کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے، علامہ ابن خلدون مورخ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے میدان میں 3 شرطیں پیش کی ہیں، وہ 3 شرطوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی معروف زمانہ کتاب ما ثبت من السنہ کے صفحہ نمبر 26 کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے کربلا کے میدان کے اندر 3 شرائط پیش کی ہیں۔ اسی طرح ابن اسیر نے تاریخ کامل علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل کے اندر لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر 3 شرطیں پیش فرمائی تھی سیدنا حسین ابن علی۔ اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی نے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 134 پر علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ جناب حضرت حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یہ 3 شرطیں پیش کی تھی، یہ 3 شرائط پیش کی تھی۔ حضرات گرامی یہ بات سیکھیں، علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی معروف زمانہ کتاب راس الحسین کے صفحہ نمبر 20 پر یہ لکھا ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ اور اسی طرح ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 4 صفحہ 335 پر لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی نے کرب و بلا کے میدان میں یہ 3 شرطیں پیش کی تھی۔ میرے بھائیوں، ان کے اندر ایسی یہ چیزیں بھی، اور یہ جو میں نے 3 شرطیں پیش کی ہیں، ان اہل سنت کی کتب، اہل تشیع کی ان کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تیسری شرط کے اندر سیدنا حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک شرط کو مانا گیا، کہنے لگے ایک شرط کو مان لیا جائے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پر کریں، چنانچہ حسین ابن علی نے کہا کہ جناب میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں، ایسا نہیں کروں گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا میں قبول کر لوں گا، لیکن تیرے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا۔ چنانچہ ایسا حسین ابن علی نے جب نہیں مانا تو جناب پیچھے سے بے ایمانوں نے گزین خیموں کو آگ لگائی، کہنے لگے کہ ثبوت ہی مٹ جائیں، خطوط جل جائیں۔ ان کو پتا تھا کہ اگر حسین ابن علی وہاں چلے گئے تو کوفیوں کی خیر نہیں، وہ کوفی تھے، وہی بلانے والے تھے، وہی حسین ابن علی کا سر کٹوانے والے تھے، وہی تھے، اور وہ رونے والے بھی وہی تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے، میرے بھائیوں اسلام کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ارے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائیوں یہ سوچنے کی بات ہے، کربلا کے شہداء کی عظمت کو میں سلام کہتا ہوں، لیکن یہ بات نہیں اللہ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہ کریں اسلام مرا ہی کب تھا، کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں اسلام زندہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں اسلام زندہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا اسلام مردہ تھا؟ سیدنا حسن کے دور میں مردہ تھا؟ کیا معاویہ ابن ابی سفیان کے 20 سالہ دور خلافت میں اسلام مر گیا تھا؟ اسلام مرا ہی کب تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے؟ ارے ہر کربلا کے بعد اگر جملہ یہ کہنا ہے